محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردانشین ماں اور بہنوں، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بہت سارے شریک بنا رکھے ہیں اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جانی چاہیے۔ کاش ظالم یہ علم رکھتے، جب عذاب کو دیکھ لیں گے کہ ساری قوت ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، اور بے شک اللہ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہو تو علم کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ کتمان علم کرنے والے شخص پر اللہ کی لعنت اور کائنات کی ہر شے کی لعنت ہوتی ہے۔ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کہ جو لوگ ہم نے جو چیز نازل کی ہے اس کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے اور دنیا کے سارے لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ اگر کسی کو علم دین سے نوازے تو ضروری ہے کہ وہ علم کو چھپائے نہ، بلکہ اس کو ظاہر کرے۔ علم کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ بات کہی گی معنی بعد تھوڑا ایک دو آیتوں کے بعد کہا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہ کتمان علم کو، علم کے چھپانے کو بہت بڑا جرم قرار دینے کی بات کہہ کر توحید کی بات کہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تمام علوم میں سب سے اہم علم توحید ہے، اور توحید کو چھپانا یہ تمام جرائم میں، تمام گناہوں میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ کتمان علم بہت بڑا جرم، اس کے تذکرے کے بعد کہا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یعنی تمام علوم میں علم توحید سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو چھپانا سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، یعنی توحید، کیوں، کیسے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اور کفار کو بھی یہی سوال لاحق تھا کہ ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے، کئی معبود کیوں نہیں ہو سکتے، ایک ہی ذات قابل پرستش کیوں ہے، قابل عبادت کیوں ہے، دوسرے کیوں نہیں؟
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صنعتیں ذکر فرمائی کہ یہ کاریگری دیکھو، ہماری کاریگری کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق دیکھو. اللہ، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کیا جانا، پیدا کرنا کتنا مشکل ہے. آسمانوں اور زمینوں کو بنانا کتنا بڑا مشکل کام ہے. تو پہلے یہ بتایا کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو. اچھا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف کو دیکھو. دن کسے کہتے ہیں؟ ہوا من طلوع الشمس الى غروبها، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو دورانیہ ہے وہ نہار کہا جاتا ہے. یہ جو دن ہے اور رات یہ بدلتے رہتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کا کیا مطلب؟ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی، یہ اختلاف. اور اسی طرح رات تاریک ہے اور دن روشن ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کے اندر اس طریقے کا اختلاف ہے، ایک تاریکی لیے ہوئے اور ایک روشنی لیے ہوئے. تو واختلاف اللیل والنہار. اس کے بعد والفلک التی تجری فی البحر، یہ سمندر میں چلنے والی جو کشتیاں ہیں ان کو دیکھو. یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ایک سوئی کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے سوئی ڈوب جائے گی، کتنی ہلکی ہے. لیکن مع ثقلھا، ان کے اتنے بوجھل اور بھاری ہونے کے باوجود تجری علی الماء، یہ پانی کے اوپر چلتی ہیں. وہ وقوفہ علیہ، اس کے اوپر یہ کھڑی رہتی ہیں. یہ کشتیاں بتاؤ کیسے کھڑی رہتی ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا قانون رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹی چیز تو ڈوب جاتی ہے مگر اتنی بڑی چیز نہیں ڈوبتی ہے، بلکہ پانی کی سطح کے اوپر کھڑی رہتی ہے. یہ ہماری کاریگری ہے. تو زمینوں اور آسمانوں کو بنانا، تخلیق کرنا، یہ ہماری کاریگری. اختلاف لیل و نہار، یہ ہماری کاریگری. اور بڑی بڑی کشتیوں کو سطح آب کے اوپر کھڑے رکھنا. این یشا یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے. فیظللن رواکد علی ظہری، تو سطح آب کے اوپر ایک بھی کشتی چلنے کے لائق نہ ہو، کھڑی کی کھڑی رہ جائے. گویا کہ یہ قانون دیا گیا ہے تب وہ کشتیاں چلتی ہیں. اللہ، تو زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق، اختلاف لیل و نہار، اور کشتیوں کا سطح آب کے اوپر کھڑے رہنا بھاری ہونے کے، بوجھل ہونے کے باوجود. اچھا، بما ينفع الناس، اس پہ اللہ کی حکمتیں دیکھو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو سامانوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کشتیوں کے ذریعے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ نفع بخش چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی